السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی یا رسول اس جہاں فانی میں مبعوث ہوئے، ان سب کی بعثت کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کی دعوت رہا، اور اللہ تعالی نے نبوت و رسالت کے سنہری کڑی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیا، اور آپ کی بعثت کا مقصد بھی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح دعوت توحید ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانوں کی عبادت و غلامی سے نجات دلا کر اللہ واحد و قہار کی وحدانیت اور کبریائی سے آشنا کر کے ان کی جبینوں کو خالق و مالک حقیقی کے در پر جھکایا، لوگوں کے سامنے ان کے حقیقی رب کا تصور پیش کیا، اور ان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ایک اللہ کی عبادت میں ہی ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ دعوت دین کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جائے پیدائش سے نکالا گیا، 2.5 برس تک شعب ابی طالب میں محصور رکھا گیا، ان کی ایسی آزمائش کی گئی کہ چشم فلک کے بھی آنسو نکل آئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازیبا کلمات کہے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، طائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابریشم سے بھی نازک جسم اطہر کو پتھروں سے مضروب کیا گیا، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے کسی درخت کے سائے تلے آرام کے لیے رکتے تو آوارگان طائف پھر جسم اطہر کو تختہ مشق و ستم بنانے لگتے۔ غیر اللہ کی نفی اور بت پرستی کے خلاف اعلان بغاوت کرنے اور دعوت الی الحق دینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء اور رفقاء کار کو وحشت ناک مصائب کی بھٹی میں جھونکا گیا۔ دعوت دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی اندوہناک اور صبر آزما اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی اذیتیں جن کے محض تصور سے ہی انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر، جو کہ محرم 7 ہجری اور سن 628 عیسوی میں ہوئی تھی، مسلمانوں کا لشکر خیبر ہی میں مقیم تھا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی باندی عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ایک باندی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو لے لیا۔ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے حضرت صفیہ کو دحیہ ابن کلبی کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایسی خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر دوسری باندی انہیں دے دی اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، اگر تم مسلمان ہو جاتی ہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، اور اگر تم یہودیت پر قائم رہتی ہو تو آزاد ہونے کے بعد اپنی قوم کے پاس جا سکتی ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام کو دل سے پسند کر لیا ہے، اور آپ کے فرمانے سے پہلے ہی میں آپ کی تصدیق کر چکی ہوں۔ مجھے یہودیت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اب میرا باپ رہا نہ بھائی رہا، میں تو آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کفر اور اسلام میں اختیار دیا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آزادی پانے سے اور اپنی قوم کے پاس جانے سے زیادہ پسند ہیں۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح فرما لیا تھا۔ خیبر کے قلعوں سے جو اموال غنیمت حاصل ہوئے، ان میں کپڑے، چادریں، مویشی، کھانے پینے کی چیزیں اور ہتھیار وغیرہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام سامان
ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا، اور حضرت فروا ابن عامر بیاضی رضی اللہ عنہ کو اس کا محافظ اور نگراں متعین فرما دیا۔ پانچواں حصہ نکال کر آپ نے تمام سامان فروخت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فردہ ابن عامر نے ایک ایک شے کی کم سے کم قیمت کا اعلان کیا۔ لوگ بڑھ چڑھ کر بولی لگانے لگے۔ 2 دنوں میں وہ تمام چیزیں فروخت ہو گئیں، جبکہ خیال یہ تھا کہ شاید یہ چیزیں فروخت نہ ہوں اور ویسے ہی پڑی رہ جائیں۔ جو لوگ سامان خرید رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خیر و برکت کی دعاؤں سے بھی نواز رہے تھے۔ 5ویں حصے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو بھی دیا۔ بنو عبد المطلب کے مردوں اور عورتوں کو بھی کپڑے وغیرہ عطا فرمائے۔ یتیموں اور مانگنے والوں کو بھی محروم نہ فرمایا۔ باقی 4 حصے غزوہ خیبر کے شرکاء میں تقسیم کر دیے گئے۔ خیبر کی زمینوں کو ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 36 حصوں پر تقسیم فرمایا، پھر ہر حصے کے 100 حصے فرمائے۔ کل 3600 حصے ہو گئے۔ ان میں سے آدھے یعنی 1800 حصے غزوے میں شریک ہونے والوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ تمام مجاہدین کو ایک ایک حصہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حصہ لیا، البتہ جن کے پاس گھوڑے تھے ان کو 3 حصے دیے گئے۔ پیدل چلنے والوں کو ایک ایک حصہ ملا۔ باقی 1800 حصے مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے رکھ دیے گئے۔ زاد المعاد دلائل البیہقی 235 جلد 4، صحیح البخاری 471 جلد 9، رقم الحدیث 2651۔ یہود کو زمین کاشت کے لیے دینا۔ خیبر کے قلعوں، زمینوں اور باغوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، اور یہود کو حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ خیبر خالی کر دیں اور جہاں جی چاہے چلے جائیں، لیکن ہتھیار وغیرہ یا کوئی قیمتی چیز لے کر نہ جائیں۔ یہود نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہیں رہنے دیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمینوں پر کھیتی کریں گے، پیداوار میں سے نصف ہمیں دے دیجیے گا اور نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیجیے گا، ہم ان زمینوں کو کاشت کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز منظور فرما لی، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت پوشیدہ تھی۔ فی الوقت صحابہ توسیع مملکت اسلامیہ اور دعوت دین اسلام کے کاموں میں مشغول تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو خیبر میں چھوڑنا حالات کے تقاضوں کے مطابق نہ ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی درخواست قبول فرما لی، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ہم جب تک چاہیں گے آپ لوگوں کو یہاں رکھیں گے اور جب چاہیں گے یہاں سے نکال دیں گے۔ چنانچہ جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ محسوس کیا کہ اب یہودیوں کا جزیرۃ العرب میں رہنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا ان کو باہر کا راستہ دکھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہودیوں کو صرف خیبر سے ہی نہیں نکالا گیا، بلکہ جہاں جہاں بھی وہ آباد تھے وہاں سے ان کو شام بھیج دیا گیا اور ان کو متبادل زمینیں فراہم کر دی گئیں۔ طے ہو جانے کے بعد کہ یہودی خیبر کی زمینوں پر کاشت کریں گے اور حق کے محنت کے طور پر وہ نصف پیداوار کے مستحق ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ہر فصل پر یہاں آیا کریں اور پیداوار کو برابر برابر تقسیم کر دیا کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر فصل کے موقع پر خیبر پہنچتے اور پیداوار کے 2 برابر حصے کر کے یہودیوں کو اختیار دیتے کہ وہ ان میں سے جو حصہ چاہیں لے لیں۔ 1-2 مرتبہ یہودیوں نے یہ کوشش کی کہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں کچھ زیادہ لگا دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے رشوت دینے کی پیشکش بھی کی۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا، او دشمنان خدا، کیا تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، میں جس شخصیت کے پاس سے یہاں آیا ہوں
وہ مجھے دنیا جہاں سے زیادہ محبوب ہے اور تم مجھے انتہائی برے لگتے ہو، اس کے باوجود میں عدل کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگے، اسی انصاف پر دنیا قائم ہے۔ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ہے ان کاموں کے لیے قیام وہیں ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے، جس کا نام زینب بنت الحارث تھا اور جو سلام ابن مسلم کی بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کر نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی سازش کی۔ اس نے پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ سے یہ معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگایا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا کہ اے ابو القاسم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیہ کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو اس وقت وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بازو لے لیا اور اسے منہ میں رکھا۔ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو منہ سے لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ادب اور لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب بنت الحارث کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا اس کھانے میں تو نے زہر ملا دیا تھا؟ اس نے عرض کیا، جی میں نے ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا، مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا تھا کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ نبی ہوئے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا اور آپ بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، جانے دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض بھی کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عفو درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا ان پر زہر کا اثر کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سر میں پچھنے لگوا لیں، یعنی فاسد خون نکلوا دیں۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا، البتہ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ زہر کے اثر سے وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد
3 برس تک حیات رہے، لیکن اس زہر کا اثر محسوس فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض وفات میں اس کا اثر کچھ زیادہ ہی محسوس فرمایا۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو کھانا کھا لیا، میں اس کا اثر آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی ہے۔ محترم سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنے دکھ اٹھائے، مشقتیں برداشت کیں، اس لیے ان پر درود و سلام پیش کریں اور کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔